اور جتنے بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں تو سب کو ماشاءاللہ جنہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمارے مربی داعی کبیر علامہ شاکر نوری صاحب کی بلاد جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ اپنی ایک عالمی فکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور جہاں وہ گفتگو کرتے ہیں تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو وہ الحمدللہ انسپائر بھی ہوتا ہے اور وہ اسلام کے بھی قریب ہوتا ہے اور اپنے اخلاق کو بھی وہ سدھارتا ہے۔ جی اچھا، سنی جماعت جو ہے آپ کا جو یہ ادارہ ہے یہ جو بھی ہے تو یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے بارے میں کہاں تک کاریہ کر رہا ہے اور ابھی تک کیا کیا اس کے کاریہ ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے بتائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا 2009 میں الحمدللہ ہیرا انگلش اسکول کی بنیاد حضور امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا، اور مرحوم الحاج رفعت احمد صاحب، حضرت مولانا احترام عالم صاحب، مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، حاجی حسین صاحب، حاجی حامد بیگ صاحب، یہ سارے ہی لوگ ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ پروان چڑھانے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں الحمدللہ شروع سے ہی کوشاں ہے، اور ہماری جو ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بچے کو جو ہے اسکول چھڑا کر کے، بزنس چھڑا کر کے اور جو ہے اس طریقے سے اسے لے کر چلے جاؤ اور پھر اس کو یہ کہے کہ بھائی دین یہ ہے۔ نہیں، وہ بچہ پڑھائی کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، اور اگر ماں باپ خدمت کے محتاج ہے اور اجازت نہیں دیتے تو اسے تو حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو اپنا ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ یہی کہ جب ایجوکیشن آئے گا دینی دنیاوی تبھی جا کر کے ہمارے نوجوان سدھریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جے پور کی اگر ہم بات کریں تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا تو جاب لیس ہے، اور برائیوں کی طرف زیادہ میلان آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس اجتماع کے ذریعے انشاءاللہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام خرابیاں قوم کی دور ہو سکیں۔ آج کے اس ماحول میں جو ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے قاری صاحب، آج کے اس ماحول میں جو ہمارے دیش میں اس وقت چل رہا ہے اس کے لیے ہمارے یہ جو سنی جماعت ہے کیا سندیش دینا چاہتی ہے، کیا ہمارے مسلم بھائیوں کو یا ہمارے دیش واسیوں کو کیا سندیش دینا چاہتی ہے؟ دیکھیے، ماحول کوئی بھی ہو، جی، ہمارا منشور قرآن ہے اور ہمارا قائد محمد رسول اللہ، اور کیسا بھی وقت آئے، کیسا بھی ماحول آئے، ہم اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے اور پیغمبر اسلام سے لوگوں کا تعلق مضبوط ہو، اور جب عشق رسول سینے میں آ جائے گا نا تو خود بخود نشہ بھی چھوٹ جائے گا، جو یہ آوارہ عشق ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا، اور انسان عشق حقیقی طرف بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے، یہ جو لفظ سنی ہے یہ اصل میں لفظ مشتق ہے لفظ صوفی سے، اور اصل اسلام وہی ہے جو آج سے 900 سال پہلے تقریباً خواجہ غریب نواز لے کر کے آئے تھے۔ یہ اصل اسلام ہے، اور آج لوگ چائنا مال کی طرف جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ہی وہ جو نئے پروڈکٹ جو اسلام کے نام پر لانچ کیے گئے ہیں تو اس طرف بھی لوگ جا رہے ہیں۔ تو میری یہی آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ریئل اسلام ہے جو اللہ والوں کے قدموں سے ملا ہے، بھائی اگر آپ ہندوستان میں کہیں کہ بھائی اسلام کیسے پھیلا ہے نا، تو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی قاری کے ذریعے نہیں پھیلا۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی تشریف لائے اور 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے۔ تو آج بھی ضرورت یہی ہے، یہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، کٹر پنتھی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو وچار دھارائیں جیسے
वहाबिज़म की विचारधारा है, तो इनसे हमें बचना भी है और युवाओं को बचाना भी है, वरना हमारे युवा जो है उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और हुरों के चक्कर में उनकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। जी, ये यूपी में योगी ने जो हलाल ड्रग्स को बैन किया है, इसके मुताबिक आपका क्या कहना है? हज़रत ये क्वेश्चन तो इसको तो ये है कि सुन्नी दावत इस्लामी जो है एक नॉन पॉलिटिकल एनजीओ है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स इशू पे हम लोग ज़बान नहीं खोलते। हमारा मकसद सिर्फ हमारे नबी की तालीम को आम करना है। हमारे नबी की तालीम ऐसी है कि उससे जुड़ने के बाद धार्मिक कट्टरता, अराजकता, भ्रष्टाचार सभी चीज़ का खात्मा हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी नबी की तालीम, कुरान की तालीम को आम करना ही सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है। देश के कैसे भी सियासी हालात हों, कैसे भी पॉलिटिकल हालात हो, वी आर ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मकसद कहीं कमाना नहीं है, हमारा मकसद कहीं सियासत नहीं करना है। हमारा मकसद देश की तरक्की, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हर मुमकिन प्रयास करना है। योगी हो, मोदी हो या गहलोत हो, उनकी नीतियों से हमें कोई लेना देना। हमारा मकसद है सिर्फ देश की तरक्की, और उसके लिए हमारे नबी की तालीम, कुरान की तालीम काफ़ी है। हमारी तालीम, नबी की तालीम पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ना सिखाती है, चाहे वो पड़ोसी हिंदू हो या ना हो। हमारे स्कूल में यतीम बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। हमारे स्कूल में गैर मुस्लिम लेडीज आई कि यहाँ पे यतीम बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। मैं हिंदू हूँ, मैंने कि बिल्कुल देंगे, हम यहाँ धर्म नहीं देखेंगे। और हमने उनको 2 साल यहाँ पढ़ाया, उसके बाद वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। तो सुन्नी दावत इस्लामी फिर आप लगे एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। देश के आज के हालात से उसके ऊपर हम लोग ना कमेंट करते हैं, ना किसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ना सियासत करते हैं। जो भी लोग सियासत कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे नबी की वो तालीम जिससे देश का भला हो, उन्नति हो, गरीब नवाज की वो तालीम जिससे देश की उन्नति हो, तरक्की हो, उसको आम करें और नौजवानों को उसकी तरफ। सर, मैं एक सवाल क्या जहन में है, जो लोग कहते भी हैं, कई तकरीरों भी सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़े तो चाइना आपको जाना पड़ेगा। तो क्या इसमें आप कहना चाहेंगे, क्या उस वक्त ये बात कही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये आप ख्याल करें कि जिन जिन लोगों ने जो बातें कही हैं जी, मैं उन बातों की मुकम्मल तायीद करता हूँ। वो सब अच्छी और प्यारी बातें हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह 26 नवंबर को जो होने वाला इज्तिमा है, इज्तिमा के मतलब होते हैं लोगों को इकट्ठा करना जी, और इकट्ठा करके उनके ज़हन व फ़िक्र में वो बातें डाल देना अपने इल्म के मुताबिक, जिनसे उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, कामयाब हो जाए, अच्छी हो जाए, प्यारी हो जाए, और वो उसी शाहराह पे वो चलते हुए अपनी मंजिल को पा लें। ये मकसद होता है। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पे फ़र्ज़ है। दूसरी हदीस है, उतलुबुल इल्म बिस्सीन, अगर इस इल्म को हासिल करने के लिए आपको चीन का भी सफ़र करना पड़े, चीन जाना पड़े, तो आप जाइए और इल्म हासिल करिए। इसलिए कि अल इल्म नूर भी कहा गया है, इल्म ही रोशनी है। अगर इल्म नहीं है हमारे पास, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, चाहे वो दीनी इल्म हो, इंसान के लिए इल्म का होना जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं तो फरिश्तों ने कहा था, परवरदिगार हम तो तेरी बहुत हमदो सना करते हैं, हम में से किसी को अपना खलीफा बना दे। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, रब ने फरमाया थे फरिश्तों, मैं ज़मीन पे अपना एक खलीफा बना के भेजना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, परवरदिगार ऐसे को नहीं, हम हैं ना, हम तेरी तो हमदो सना करने वाले, बहुत ज़्यादा हमदो सना करते हैं। कहा आ जाओ, जन्नत में बुलाया, कहा चलो आ जाओ, तुम में से कोई बनेगा। 7 चीज़ें रख दी, कहा इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा इन्नी आलम माला तालमून, परवरदिगार आलम हम इनका इल्म नहीं रखते हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिनकी हम और आप औलादे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म और किसी कास्ट के लोग, सब उन्हीं के औलाद हों। आपने फरमाया
وہ 7 چیزوں کے نام 7 لاکھ زبانوں میں بتایا تھا. تب فرشتوں سے رب نے کہا کہ بولو، کہا نہیں یہی خلیفہ بنے گی. علم کی بنیاد پہ انسان کو خلافت ملی. تو علم جو ہے بہت ضروری ہے، چاہے آپ کو جہاں جا کے سیکھنا پڑے. تو سنی دعوت اسلامی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ اجتماع جگہ جگہ کر کے، یہ کام بھی ہے کہ یہ لوگ مدارس کھولتے ہیں اور ہر قوم و ملت کے لوگوں کے لیے، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ان کا اخلاق بڑا وسیع ہے. اس سے یہ اپنے قریب کر کے اور ان کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے سب سے اچھی تعلیم، سب سے پہلی تعلیم جو دی ہے وہ اخلاق ہی کی دی ہے، اخلاق ہی کی دی ہے. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ آخر میں سن لیں آپ کہ اسلام کیا ہے. کہ 13 برس تک ایک ان کے دشمن نے، جو مطلب یہ کہ کلمہ گو نہ ہونے کی بنیاد پہ 13 برس تک ان کے گھر میں گندگی تھیلے میں بھر کے رکھا تھا ایک یہودی. اور آپ ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے اس کو اٹھاتے اور جہاں پھینکنا ہوتا پھینک کے آ جاتے. 13 برس تک آپ نے کوئی بھی جو ہے نا مخالفت نہیں کی. راوی لکھتے ہیں کسی نے 7 برس لکھا، کسی نے 13 برس لکھا. جب وہ 7 برس یا 13 برس پورے ہو گئے تو وہ گھر پہ آ گیا. وہ پڑوسی تھا، پڑوسی. کہا اے مالک بن دینار، میں وہ تھیلا گندگی، تمام گندی چیزوں کا تھیلا میں آپ کے آنگن میں رکھ کے آتا ہوں. اتنے برس ہو گئے مگر آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کبھی غصہ نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں، جس پیغمبر کو فالو کرتا ہوں، اس پیغمبر نے مجھے غصہ کرنے سے منع فرمایا، اس دین نے مجھے غصہ کرنے سے منع فرمایا. جب اس نے کہا کہ ارے یہ دین اتنا پیارا ہے، اخلاق کی دعوت دیتا ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا. تو اسلام نے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. یہ تو لوگ زبانیں ہیں الگ الگ طور پہ، کوئی جو بھی کہے اسلام تو وہی ہے جہاں تھا اور وہیں رہے گا. اس لیے اسلامی جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، وہ صرف پیغام دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے پیغمبر کا پیغام یہ ہے کہ تم شراب چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، ڈکیتی چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، پڑوسیوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، ایک اچھے راستے کی طرف آ جاؤ. اور اس راستے پر جب آ جاؤ گے تو تم زمین کے اوپر بھی کامیاب رہو گے اور زمین کے نیچے بھی کامیاب رہو گے. یہی جو ہے وہ پیغام ہے سنی دعوت اسلامی کا. اور اجتماع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، ملک میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے. یہی سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے اور یہی ماحصل ہے. اور اسی پہ یہ لوگ جو ہے وہ کل بھی کام کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور آنے والا کل بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو اجتماع ہو کہ ہمارے اس کا ٹائم جو ہے وہ غالباً 3 بجے سے 11 بجے رات تک ہے. اس میں بہت سارے علماء جو ہے وہ اسپیچ دیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، خطاب کریں گے قوم سے. کہاں سے تشریف لا رہے ہیں علماء وغیرہ؟ ہاں، ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ، جو اس کے سرکردہ رکن ہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں وہ پہچانے جاتے ہیں، بہت کام کیا ہے سنی دعوت اسلامی کے لیے، وہ تشریف لا رہے ہیں بمبئی کی سرزمین سے. اور ہماری جماعت کے بہت بڑے ہی عالم دین جنہیں مسائل جدیدہ پہ بہت جو ہے نا مہارت تامہ حاصل ہے، جنہیں حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے نام سے زمانہ جانتا ہے. اور وہ مفتیان کرام کے وہ صدر ہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے، وہ تشریف لا رہے ہیں. اور تیسرے خطیب جو ہیں حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، جن کو پورا ہندوستان جانتا ہے، ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں. اور الحمدللہ یہ حضرات تو سامنے ہیں. یہ 3 نام تو جو میں نے بتایا یہ تو ہی ہیں. اور بہت سارے خطبہ جو مقامی ہیں، علاقائی ہیں، سب لوگ رہیں گے، سب اپنا اپنا پیغام پیش کریں گے. اچھا پیغام ہے، دینا چاہیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگا. دعا کریں کہ اللہ
اس اجتماع کو مکمل کامیابی عطا فرمائے. خواتینوں کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ ان کے لیے بھی ہم نے سنا ہے، حضرت سید صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لاتی ہیں تو ان کا بھی ویلکم ہے. ان کو بھی ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے، پردے کا اہتمام ہے، وہیں آ کے وہ بیٹھیں اور پردے کے اہتمام سے ہی جو ہے نا خطابات کو سماعت فرمائیں. ہے ان کے لیے. میں ایک آپ ایک اپیل کر دو نا بھائی، جتنے بھی جے پور کے لوگ ہیں وہ کثیر تعداد میں نا ایک بھائی کی اپیل اس اجتماع میں آئے ہیں. وہ دانہ ہے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں. نائب آ گیا. آپ تھوڑا تیز بولیں. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ کو علم ہے، 26 نومبر 2023 بروز اتوار ایک عظیم و شان سنی اجتماع وادی نور وادی حسین کربلا شریف میں ہونے جا رہا ہے، منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا وقت بعد نماز ظہر سے اور رات 11 بجے تک سنی اجتماع منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء حضرات اور مقامی حضرات تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگوں سے پرخلوص درخواست کی جاتی ہے، نوجوانوں سے خاص طور سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس سنی اجتماع میں تشریف لائیں اور کامیاب بنائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور جو نشے کی پرورتی آج کل ہمارے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، جیسے ہمارے حضرت علامہ قاری احترام عالم صاحب نے فرمایا کہ نشہ بہت ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے. اس سے یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے، گھر میں بھی کلیش ہوتی ہے اور نوجوانوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، اور خود کچھ گروہ جان بوجھ کر ہمارے نوجوان مسلم نوجوانوں کو نشے کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم ورک کر رہے ہیں. اور ابھی چناؤ کے بعد 25 نومبر کو جو چناؤ سمپن ہو جائیں گے، اس کے بعد ہماری پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریوں سے بات ہوئی ہے، اور ہم نے جو پہلے مہم چالو کری تھی نشہ کی، وہ واپس نشے کے لیے ہم ابھیان نشہ مکتی کے لیے ابھیان چالو کریں گے. تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں 26 نومبر 2023 بروز اتوار بعد نماز ظہر سے لے کر 11 بجے تک وادی نور وادی حسین کربلا شریف میں ضرور تشریف لائیں. اور اس میں لیڈیز خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کے پردے کا معقول انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے، نماز کا انتظام ہے. تو آپ لوگ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کثیر تعداد میں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.